مرحبا کلیکشن، فیشن کی دنیا کا بھروسے مند نام۔ اونچی سے اونچی کمپنیوں کے کپڑے جیسے ریمنڈ، اروند، سوکتاس، کیڈنی، سمان، نسیما، لوتھائی، سیارام، OCM اور لیلن جیسے اونچی کمپنیوں کے کپڑے ملنے کا بااعتماد مرکز۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، جمہور ہائی اسکول مین روڈ، مالدہ چوک، زیتون حسین مسجد کے پاس، مالیگاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس استقبالیہ پروگرام کے صدر محترم عالی جناب الحاج بشیر احمد محمد سمون صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما شہر کی معروف اور مقبول شخصیت عالی جناب مفتی سید محمد قاسم جیلانی صاحب، عالی جناب حضرت مولانا فاروق اشرفی صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین مجلس، اور آج کے اس پروگرام کی روح وہ تمام حفاظ کرام جن کے اعزاز اور استقبال میں آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے آج کا یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے انعقاد کے جو ذمہ داران ہیں، الحاج ضمیر احمد ملا سر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران عتیق ملا سر صاحب، انیس ملا سر صاحب، نہال ملا سر صاحب، اور دیگر علماء کرام، حفاظ کرام اور شہر کی سماجی، دینی اور مذہبی شخصیات، یہ پروگرام اگر آپ ایسا سمجھتے ہوں کہ یہ ایک معمولی پروگرام ہے تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا۔ میں اپنی دانست میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ سالہ گزشتہ کی طرح اس سال جو پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے، یہ ان حفاظ کرام کے اعزاز میں، استقبال میں، جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو حفظ کیا، ان کی ہمت افزائی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ مفتی محمد قاسم جیلانی صاحب نے جو بات اپنے گراں قدر خطاب میں فرمائی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو دنیا دار حضرات ان کی حوصلہ افزائی کرتے، لیکن جو لوگ دین کا درد رکھتے اور دینی اعتبار سے کسی کے عالم بن جانے پر، کسی کے حافظ بن جانے پر، کسی کے قاری بن جانے پر اور کسی کے قاضی بن جانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی اس مبارکبادی کے پیچھے ایک خاص جذبہ ہوتا ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی قدردانی اللہ پاک نے کی، جن لوگوں کی قدردانی اور ان کے مقام و مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ حضرات ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کو بڑے سے بڑا مقام مل جائے، دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا ہی کامیاب اور کامران شخص ہو،
اسے جتنا بھی دنیاوی اعتبار سے نوازا جائے وہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اس شخص کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز بھی آخرت میں نہیں جائے گی۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، اور دنیاوی اور عصری تعلیم سے جو ڈگری اس نے حاصل کی ہے، اس ڈگری سے آخرت میں اسے کیا فائدہ ہوگا، اس کی کوئی ضمانت قرآن کریم میں اللہ پاک کی طرف سے، احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دی گئی۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جو علم حاصل کیا ہے، اس علم کے ذریعے سے اگر وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، انسانیت اور ہمدردی کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا، اس کا اجر و ثواب اسے آخرت میں ملے گا، اور یہ اس کے عمل کی بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پر نہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں، اگر اسے جانچا جائے، پرکھا جائے، تولا جائے، اور اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے، تو یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ اور ہنر سے آدمی کیا حاصل کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کسی کے پاس ہنر ہوتا ہے، اپنے اس ہنر کو استعمال کر کے وہ دنیا حاصل کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے عصری تعلیم جو اس نے حاصل کی ہے، اگر کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ علم نہیں ہے، ہنر ہے، تو شاید آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اپنے اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا حاصل کرتا ہے۔ جو کام ہنر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، وہی کام یہ اپنے علم کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ ماضی میں ان حاملین قرآن اور حاملین علوم نبویہ کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ایسے لوگوں کی سرپرستی اور ان کے نان و نفقے کا انتظام حکومت وقت کیا کرتی تھی، یعنی اسلامی حکومت ہوتی تھی، وہ اسلامی حکومت ان کو وظیفہ دیا کرتی تھی تاکہ ان کا گزر بسر ہوتا رہے اور وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے۔ اور ظاہر بات ہے جب یہ چیز باقی نہیں رہی تو حالات کے پیش نظر علماء کرام نے اس بات کی گنجائش پیدا کی کہ علم باقی رہے، علم دین باقی رہے، قرآن کریم کا علم و احادیث نبویہ کا علم باقی رہے، اس کے لیے گزر بسر کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اگر گزر بسر کا انتظام نہیں کیا جائے گا تو آج کے اس دور میں قرآن کریم پڑھانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھانے والے کتنے ایسے افراد ملیں گے جو اپنی ذمہ داری پر پڑھائیں اور تنخواہ نہ لیں؟ ظاہر بات ہے گنے چنے لوگ ہوں گے اور دین ضائع ہو جائے گا، اور یہ دین ضائع نہ ہو، لوگوں کے درمیان یہ دین رائج رہے، اس کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی۔ ان حفاظ کرام آج جن کے اعزاز میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، دنیاوی اعتبار سے چاہے ان کا کوئی مقام آپ کے علم میں ہو نہ ہو، اور جو علماء کرام ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، چاہے ان کو وہ اعزاز و اکرام اس دنیا میں، وہ مقام و مرتبہ اس دنیا میں نہ ملے جس کے وہ مستحق اور حقدار ہیں، لیکن آخرت میں یہی لوگ سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے،
नास्तिक है, दहरिया है, वो लोग भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक आर्जी और वक्ती तौर पर इंसानों को दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक आपने सुनी होगी कि ये दुनिया क्या है, ये आबिरो सबील है, एक मुसाफिर की गुज़रगाह है। हम लोग इस दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? माँ के पेट में थे, और माँ के पेट में हमारा वजूद हो उससे पहले हम कहाँ थे? तो हमें कुरान और हदीस के ज़रिए ये जानकारी दी गई कि हम आलम अरवाह में थे। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई और इस दुनिया में जितनी जानदार मखलूक़ात को पैदा करना था, अल्लाह ने उनकी रूहों को पैदा कर दिया था, और सारी रूहों को अल्लाह ने आलम अरवाह में रखा था। इस दुनिया में जो मुकल्लफ मखलूक है, अल्लाह ने उनकी रूहों को इकट्ठा रखा। और कुरान करीम में आता है कि अल्लाह पाक ने उनसे पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो सारी रूहों ने जो मुकल्लफ बनने वाली थी इस दुनिया में, उन्होंने कहा था भला क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार। यही वजह है कि जितनी रूहें आलम अरवाह में थी, जब वो वहाँ से मुंतकिल हो कर के माँ के पेट में वजूद पाने वाले बच्चे के जिस्म में डाली गई, और फिर वो बच्चा एक मुकर्ररा वक्त गुजार कर माँ के पेट से इस दुनिया में आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के मुताल्लिक ये फरमाया, वो बच्चा चाहे मुसलमान के घर पैदा हो, वो बच्चा किसी ईसाई के घर पैदा हो, किसी यहूदी के घर पैदा हो, किसी पारसी के घर पैदा हो, किसी जैन के घर पैदा हो, किसी भी धर्म और मज़हब का मानने वाला या ना मानने वाले के घर पैदा हो, हुजूर ने उसके मुतालिक फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि वो बच्चे इंसानों के जो नाबालिगी की हालत में इंतकाल कर जाते हैं, मुकल्लफ होने का ज़माना नहीं पाया, वो बच्चे कहाँ होंगे मरने के बाद? नाबालिगी की हालत में इंतकाल कर गए, वो जन्नत में रहेंगे या जहन्नम में रहेंगे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी हदीसें उन्वान कायम फरमाकर ऐसी हदीसें बुखारी शरीफ में ज़िक्र की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने सुकूत फरमाया, खामोशी इख्तियार की, और वजह उसकी ये थी कि ये फ़ैसला अल्लाह पाक को करना है, और अल्लाह पाक ने इस ताल्लुक़ से अपने नबी को इल्म नहीं दिया था, तो इस इल्म के मिलने से पहले आपने खामोशी और सुकूत इख्तियार फरमाया, और जब आपको इसका इल्म दे दिया गया तो आपने ये फरमाया हर वो बच्चा चाहे वो किसी के भी घर पैदा हुआ हो, उसके माँ बाप किसी भी धर्म किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, या ऐसे माँ बाप हों जो दीन व मज़हब को धर्म को ना मानते हों, ये बच्चा जो नाबालिगी की हालत में इंतकाल कर गया ये जन्नत में रहेगा। वजह उसकी ये है कि उसने मुकल्लफ होने का ज़माना नहीं पाया, बालिग होने से पहले उस बच्चे का या बच्ची का इंतकाल हो गया, तो आलम अरवाह में उसने अल्लाह ताला की रुबूबियत का इकरार किया था। जब अल्लाह पाक ने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ, तो उसने जवाब दिया था भला क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार। इस इकरार पर अल्लाह पाक उसे जन्नत अता करेंगे। और फिर जब बच्चा बालिग हो जाता है
تو بالغ ہونے کے بعد اب وہ مکلف ہو گیا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا یا نہیں مانا، جس کو ایمان کہا جاتا ہے. اس دنیا کے بنانے والے پروردگار نے جب یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کرنا چاہی اور پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور وحدانیت کا اقرار کرے گا، جس کو ایمان کہتے ہیں، تو یہ ایمان والا بندہ ہوگا. اور پھر یہ اللہ کو اگر راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے ایمان و نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اس کی آخرت بنے گی. بالغ ہونے کے بعد اس کے تعلق سے فیصلہ ایمان اور نیک اعمال پر ہوگا. جو شخص اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا، اس دنیا سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے گیا، وہ شخص آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوگا. اس تمہیدی بات کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بچے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، آخرت میں یہ معمولی لوگ نہیں ہوں گے، یہ معمولی لوگ نہیں ہوں گے. آخرت میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہوگا قرآن کریم حفظ کرنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات احادیث پاک میں ذکر کیے. اللہ پاک نے اپنے لیے جو خطاب رکھا تھا وہ خطاب اللہ پاک نے قرآن کریم یاد کرنے والوں کو بھی عطا کیا. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کریم کی ہم ہی حفاظت کرنے والے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا. اللہ نے یہ لفظ، یہ خطاب اپنے لیے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، لیکن اللہ کے بندوں میں سے جو لوگ قرآن کریم یاد کر لیتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد اللہ پاک ان کو بھی حافظ کا خطاب دیتے. ماضی میں احادیث نبویہ کو یاد کرنے والے افراد بھی ہوا کرتے تھے. جیسے آج قرآن کریم یاد کیا جاتا ہے، ماضی میں حدیثیں بھی یاد کی جاتی تھی. تو جو شخص 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد کرتا تھا اس کو حافظ حدیث کہا جاتا تھا. اس کو حافظ حدیث کہا جاتا تھا. اور جو شخص قرآن کریم کی 6,666 آیتیں یاد کر لے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے تعلق سے اللہ پاک نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کرنے والوں میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی رکھا ہے جو اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو زبانی یاد کر لیتے، وہ بھی حافظ کہلاتے. اب ظاہر بات ہے جو خطاب اللہ نے اپنے لیے رکھا، اس خطاب میں اللہ نے ان لوگوں کو بھی شامل کیا جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو، جو کلام الہی ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے مشقت اٹھائی، اس کو یاد کرنے کے لیے جد و جہد کی، دن رات ایک کیا، اور کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ حافظ قرآن بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ شرف، سب سے زیادہ عزت و احترام پانے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو رات کی تنہائی میں، رات کے اخیر حصے میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے والے. اصحاب اللیل،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ شرف عطا کرتا ہے، حافظ قرآن اور تہجد گزار لوگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس نے قرآن کریم کو دنیا میں یاد کیا، حضور نے فرمایا جو قرآن کریم کو قرآن کریم کو پڑھے، پھر قرآن کریم کو یاد کرے، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام جانے اور مانے، اور قرآن کریم کو ساری زندگی یاد رکھنے کے تعلق سے جد و جہد اور کوشش کرتا رہے اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کے متعلق جنتی ہونے کا اعلان کیا جائے گا، جنتی ہونے کا اعلان کیا جائے گا، اور اللہ پاک ان کو وہ مقام عطا کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ میدان محشر کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا میں بھائی بھائی کی سائٹ لیتا ہے، جانبداری برتتا ہے، لیکن میدان محشر میں بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، یہ بھی بھاگے گا اور وہ بھی بھاگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ملنا چاہتا ہو دوسرا بھاگ رہا ہو، دونوں ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اپنی اولاد سے دوری اختیار کریں گے، وصاحبتہ و بنیہ، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے دوری اختیار کریں۔ یہ صورتحال ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی 2 وجہ ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ اس دنیا میں ہم نے جو تنہائی کا غلط استعمال کیا، یا علل اعلان ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اور ایسی نافرمانی اور گناہ جس کو اس دنیا میں ہم نے لوگوں سے چھپایا۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے تو چھپ کر کے کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کو نہ معلوم، میری بیوی کو یا میرے شوہر کو خبر نہ ہو، یا میرے بھائی بہنوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اگر اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا میں توبہ نہیں کی، کل قیامت کے دن یہ گناہ پوری دنیائے انسانیت کے سامنے لایا جائے گا۔ تو آدمی سوچے گا میرا گناہ آج اوپن کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، میرے گناہ کا علم میرے ماں باپ کو، میری بیوی کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو نہ ہو سکے، اس لیے ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ مفسرین نے دوسری وجہ یہ ذکر کی ہے کہ وہ دن ایسی شدید محتاجگی کا دن ہوگا کہ ہر آدمی نفسی نفسی میں مبتلا ہوگا، ہر ایک کو اپنے متعلق یہ فکر دامن گیر ہوگی کہ میری نجات کیسے ہوگی۔ اور جب وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے گا تو اسے یہ احساس ہوگا کہ میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ میں نجات پا سکوں۔ اپنے لوگوں سے آدمی بھاگے گا کہ کہیں لوگ مجھ سے نیکی نہ مانگ لیں۔ ماں باپ کہے کہ ہم نے تمہاری پرورش کی تھی، بھوکے رہ کے تم کو کھلایا تھا، بیماری میں رات رات بھر سنبھالا تھا، تمہارے لیے دن رات ہم نے محنت کی تھی، کمایا تھا، تمہارے تکفل کے لیے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اپنے احسانات
جتا کر کے بتا کر کے کہیں ماں باپ نیکی نہ مانگ لے، اس لیے اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، اور ماں باپ اس لیے بھاگیں گے کہ کہیں اولاد یہ نہ بولے کہ ہم نے بچپن میں آپ نے سنبھالا تھا، بڑھاپے میں ہم نے آپ کو سنبھالا اور ہم نے آپ کی بہت خدمت کی، اس لیے کچھ نیکی دے دو۔ جانبین سے تقاضا ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے جاننے پہچاننے والوں سے دوری اختیار کی جائے گی۔ میدان محشر کا یہ حال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کا نام اعمال لایا جائے گا۔ ایک وہ نام اعمال ہوگا جس میں نیکیاں لکھی ہیں، اور ایک وہ نام اعمال ہوگا جس میں اس کے گناہ لکھے گئے، اور قیامت کے دن ترازو ہوگا جس کے ایک پلڑے میں نیکیوں والا نام اعمال اور دوسرے پلڑے میں گناہوں والا نام اعمال رکھا جائے گا، اور جو پلڑا جھک جائے گا اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، یہ شخص کامیاب، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہوں والا پلڑا جھک گیا تو یہ جہنم کا مستحق ہے۔ اب اللہ کی مرضی پر ہے کہ اللہ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دے، ورنہ حساب و کتاب کے اعتبار سے جب گناہ زیادہ ہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ختم بخاری کے موقع پر علماء کرام اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ ذکر کرتے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جب اس کی نیکی اور بدی نام اعمال کے شکل میں اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی اور ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے گی تو دونوں پلڑے برابر رہیں گے، نہ نیکی کا پلڑا جھکے گا نہ گناہوں کا پلڑا جھکے گا۔ اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو؟ ظاہر بات ہے نیکی اور بدی دونوں برابر ہو گئے۔ اللہ پاک کی طرف سے اسے یہ حکم ہوگا کہ جاؤ کہیں سے ایک نیکی لے کے آؤ، کہیں سے ایک نیکی لے کر کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ میدان محشر میں لوگوں سے ایک نیکی کی بھیک مانگتا پھرے گا کہ یار مجھے ایک نیکی دے دو، مجھے ایک نیکی دے دو، مجھے ایک نیکی دے دو۔ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر دامنگیر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، ابھی تو میرا حساب و کتاب ہونا باقی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو نیکی دے دوں اور وہی ایک نیکی مجھ کو کم پڑ جائے۔ وہ آدمی پریشان ہوگا، گھومتا رہے گا، ایک شخص کے پاس جائے گا، نیکی مانگے گا تو وہ کہے گا تو مانگنے کے لیے نکلا ہے، سب اپنے آپ کو لے کر کے پریشان ہے اور تو نیکی مانگتا پھر رہا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میرا حساب و کتاب ہو گیا ہے، نیکی اور بدی دونوں برابر ہے، میرے بارے میں فیصلہ اس پر رکا ہوا ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک نیکی دے دے گا تو میری نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور میری نجات ہو جائے گی۔ تو وہ شخص پوچھے گا کہ تیرے پاس نیکیاں ہیں؟ بولے بہت نیکی ہے، لیکن جتنی نیکیاں ہیں اتنے گناہ بھی ہیں، اس لیے میری گاڑی اٹک گئی ہے۔ تو وہ اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، صرف ایک نیکی ہوگی۔ وہ سوچے گا کہ اگر یہ ایک نیکی میرے پاس رہی بھی تو میرا کیا بننے والا ہے، جب اس کے پاس گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی بہت ہیں اور دونوں برابر ہیں تو اس کی نجات پھنسی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہے، ایک نیکی ہے، ایک نیکی سے میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کر کے وہ اپنی ایک نیکی اس شخص کو دے دے گا۔ اب وہ ایک نیکی لے کر کے خوشی خوشی آئے گا اور نام اعمال جہاں تولے جا رہے ہیں وہاں آ کر کے اپنی ایک نیکی پیش کرے گا۔
فرشتوں کو حیرت ہوگی کہ اتنی سخت ضرورت کے موقع پر میدان محشر میں جب ہر شخص اپنے آپ کی نجات کے لیے پریشان ہے، کس نے اس کو ایک نیکی دے دی؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، دانا و بینا ہے، ہر بات کی اللہ کو خبر ہے۔ اللہ پاک فرشتوں پر واضح کرنے کے لیے اس سے پوچھیں گے کہ یہ ایک نیکی کہاں سے لایا؟ کس نے تجھ کو یہ ایک نیکی دی؟ تو وہ بتائے گا کہ مجھے ایک فلاں شخص نے، ایسے ایک شخص نے مجھے نیکی دی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اسے لے کر کے آ۔ یہ پھر واپس میدان محشر میں جائے گا اور اس شخص کو تلاش کر کے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ پاک پوچھیں گے یہ نیکی تم نے دی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے دی۔ اللہ پاک پوچھیں گے تم نے کیوں دی؟ تم کو ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا ضرورت تو ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو تو ایک ہی نیکی کی ضرورت تھی، مجھے تو نہ معلوم کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے مانگا تو میں نے اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ایک نیکی میرے پاس رہ بھی گئی تو میری نجات نہیں ہوگی، یہ ایک نیکی میں اس کو دے دیتا ہوں، اس کا تو کام بن جائے، اس کی تو نجات ہو جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کے اس عمل کی قدردانی کرتے ہوئے کہ ایسی سخت ضرورت کے موقع پر جب کہ تو خود محتاج ہے، تو نے اس کی نجات کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اپنی ایک نیکی دے دی، اس کے ساتھ تو بھی جنت میں جا۔ اللہ پاک فرمائیں گے سخی تو ہم ہیں، سخاوت ہم نے پیدا کی، آج اتنی سخت ضرورت کے موقع پر تو نے سخاوت کی ہے اور اپنی ایک نیکی اس کو دے دی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور جس کی نجات ہوگی اس کے ساتھ اللہ اس کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے کہ جا تو بھی جنت میں جا۔ میدان محشر کے ان حالات میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن اگر اس نے قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کو یاد کیا اور قرآن کریم یاد رہے، آخر عمر تک اس فکر میں رہا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، یاد کرتا رہا، قرآن کریم کی حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا مانا، اس کے مطابق زندگی گزاری، نہ اللہ کو ناراض کیا نہ اللہ کے نبی کو ناراض کیا، تو یہ شخص جنت میں جائے گا اور اس کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ جب جنت میں جائے گا تو درجات کیا ملیں گے؟ فرشتے پوچھیں گے کہ اس شخص کے لیے درجات کیا ہیں، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا حافظ قرآن کو، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، اور جس طرح دنیا میں تو اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن کریم پڑھتا تھا، اسی طرح تو پڑھ۔ تیرے بلندی مراتب و درجات کی انتہا کہاں ہوگی؟ جہاں تو قرآن کریم کی آخری آیت پڑھ کر کے رکے گا۔ آخری آیت قرآن کریم کی کون سی ہے؟ بولو نا، من الجنت والناس، یہ آخری آیت ہے۔ علماء نے، مفتی عزیز الرحمن صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی کا مقام رکھتے تھے، ان سے کسی نے استفتاء کیا تھا کہ حافظ قرآن میں سب حافظ ایسے نہیں ہوتے جن کو قرآن کریم ایسا ازبر ہو کہ وہ از اول تا آخر سنا دے،
اب یہ 110 بچے حافظ بنے ہیں اس سال، 110 بچے۔ ان میں پوچھوں گا کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایک نشست میں قرآن پاک سنایا؟ ہاتھ اٹھانا۔ 3 4 5 110 میں 5 بچے ایسے ہیں جن کو پورا قرآن پاک ایسا یاد ہے کہ انہوں نے صبح سنانا شروع کیا تو شام تک قرآن کریم پورا سنایا اپنے اساتذہ کو۔ 105 ایسے ہیں جن کو قرآن کریم ایسا یاد نہیں ہے کہ وہ ایک نشست میں، ایک دن میں از اول الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے اور من الجنت والناس تک سنا لے۔ میں بھی ایسا ہی ہوں، میں حافظ ہوں، لیکن پورا قرآن پاک اگر کوئی بولے گا چلو سناؤ، نہیں سنا سکوں گا۔ اور آج اسٹیج پہ جتنے حفاظ کرام ہیں میرے ہی جیسے ہیں وہ بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب جنت میں یہ جائیں گے اور اللہ پاک ان سے یہ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ تیرے درجات کی بلندی کی انتہا وہ ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھ کر کے رک جائے گا۔ اب اگر وہ پڑھنا شروع کیا، الحمد پڑھ لیا، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا، 2-4 رکوع پڑھ کر کے رک گیا، تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے حدیث پاک کے الفاظ کے پیش نظر جہاں تک یہ پڑھے گا وہاں تک اس کو درجات کی بلندی ملے گی، اور جب یہ رک جائے گا درجات کی بلندی رک جائے گی۔ تب ظاہر بات ہے 5 ہی بچے ایسے ہیں جو چلے جائیں گے، اور 105 کوئی پہلے منزلے پہ رک جائے گا، کوئی دوسرے پہ رک جائے گا، کوئی تیسرے پہ رک جائے گا، جہاں رکے گا وہاں رک جائے گا۔ مفتی عزیز الرحمان دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ فضیلت صرف اس حافظ کے لیے نہیں ہے جس کو پورا قرآن پاک ازبر ہو، صرف اس کے لیے نہیں ہے۔ جو حافظ ایسا ہو کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کیا اور پھر وہ قرآن کریم یاد کر لیتا ہے، اس کو قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے اور وہ نماز میں پڑھ لیتا ہے۔ جیسے آج رمضان سر پر ہے، چند دنوں کے بعد رمضان آئے گا، جو لوگ تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں وہ روزانہ یاد کرتے، پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ جو سنانا ہوتا ہے اس کو پورا دن یاد کرتے رہتے اور اتنا یاد کر کے تراویح میں سنا دیتے۔ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جو حافظ قرآن کریم حفظ کرے اور پھر اس کی تلاوت کرتا رہے، چاہے اس کو پورا قرآن پاک ازبر نہ ہو لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا یاد کر لیتا ہے اور نماز میں پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک اپنی مدد شامل حال فرمائیں گے۔ جیسے تراویح میں حافظ پڑھتا پڑھتا کہیں بھول گیا، گاڑی رک گئی، تو پیچھے سے اس کو کیا ملتا ہے؟ لقمہ ملتا ہے، کھانے والا نہیں۔ نماز میں کھائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو لقمہ ملتا ہے، یعنی پیچھے سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، آگے کا اسے بتایا جاتا ہے کہ آگے کی آیت یہ ہے یا آگے آیت کا یہ حصہ ہے۔ جب اتنا بتا دیتے وہ پھر پڑھنے لگتا ہے، اب پڑھتا رہتا ہے، 20 رکعت میں جتنا پڑھنا ہے اتنا سنا لیتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جنت میں حافظ قرآن کو بھی اللہ پاک لقمہ دیں گے، جہاں رکے گا اس کو بتائیں گے پھر وہ چلے گا، پھر جہاں رکے گا اس کو بتائیں گے پھر چلے گا، یہاں تک کہ وہ من الجنت
وہ الناس تک پہنچ جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جس کو قرآن پاک ازبر نہیں ہے وہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتا رہا ہو اور قرآن پاک کو یاد کرنے کی فکر میں مبتلا ہو، ورنہ وعید ہے کہ جو شخص قرآن کریم حفظ کرے اور پھر اس کو بھلا دے، اور قرآن کریم بھلایا کس طرح جاتا ہے اور سینے سے کس طرح نکل جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو لوگ حافظ بننے کے بعد قرآن کریم کی فکر نہیں کرتے، اس کو یاد کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے، چھوڑ دیتے، تو قرآن کریم اس کے سینے سے اس اونٹ کے مقابلے میں جلدی نکل جاتا ہے جس اونٹ کو اس کے مالک نے باندھا نہ ہو۔ جس اونٹ کو باندھا نہ جائے تو وہ اونٹ رکتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے، اب کہاں جائے گا پتہ نہیں۔ حافظ اگر قرآن کریم کی حفاظت کی فکر نہ کرے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، غیرت مند ہے۔ ایسا شخص جو قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اس کے حفظ کی فکر نہ کرے، چھوڑ دے، تلاوت نہیں کرتا اور بھول گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اسے اندھا اٹھائیں گے۔ کیسا اٹھائیں گے؟ حافظ لوگ بولو، کیسا اٹھائیں گے؟ اللہ پاک میدان محشر میں اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی، کہ اللہ ہم تو دنیا میں آنکھ والے تھے، آپ نے ہمیں اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے میرے قرآن، میرے کلام کے ساتھ جو بے وقعتی کا معاملہ کیا، اتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تم نے ایسی ناقدری کی کہ نہ دن میں اس کی تلاوت کی، نہ رات میں اس کی تلاوت کی، اور یہ قرآن میرا کلام تمہارے سینے میں محفوظ رہے، تم نے اس کی فکر نہیں کی، تم نے مجھے بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ پورے میدان محشر میں سب دیکھیں گے کہ یہ اندھا ہے، اور اعلان ہوگا کہ یہ اس لیے اندھا ہے کہ اللہ پاک نے اسے نوازا تھا، اپنا خطاب عطا کیا تھا، اپنا کلام اس کے سینے میں جمع کر دیا تھا، اس کے بعد اس نے قرآن کریم کو یاد کر کے بھلا دیا، اس لیے آج اللہ نے اس کو بھی اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور اس کی آنکھ، اس کی بینائی اللہ نے چھین لی، اندھا رہے گا۔ اب ظاہر بات ہے اگر اس کے بارے میں اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ جنت میں کہاں جانا اور درجات کی بلندی کا پانا، یہ سب خواب و خیال کی بات ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے حفظ قرآن پاک کی نعمت عطا کی اور اللہ نے اس کو بہت نوازا، اتنا نوازا کہ اگر وہ دنیا میں کسی کا اچھا مکان دیکھ کر کے، اچھی دکان دیکھ کر کے، اچھی سواری دیکھ کر کے، اچھا کپڑا دیکھ کر کے، اس کی مالداری اور امیری دیکھ کر کے یہ سوچے کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ اس کو نوازا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے حفظ قرآن پاک کی اہانت کی، ناقدری کی ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو دولت تمہیں عطا کی ہے، اس دولت کا دنیا کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مکان سے بڑھ کر کے، بنگلے سے بڑھ کر کے، فارم ہاؤس سے بڑھ کر کے، اچھی سواری، اچھے کپڑے سے بڑھ کر کے، اچھے بینک بیلنس سے بڑھ کر کے اللہ نے یہ نعمت بنائی ہے جو تمہیں عطا کی۔ اس لیے حافظ قرآن کو روزانہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی شکر، آدمی کہے الحمدللہ،
کہے اللہم لک الحمد والشکر کہ اللہ تمام تعریفیں اور شکر کی تمام تر باتیں صرف تیرے لیے، یہ ایک زبان سے کہے، اور عملی طور پر اس کا شکریہ یہ ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ آج اتنا بڑا مجمع ہے، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا ہے۔ میں پوچھوں گا کہ کتنے ایسے لوگ ہم میں ہیں جنہوں نے آج قرآن کریم کی تلاوت کی ہے نماز چھوڑ کر کے؟ نماز میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کوئی کچھ آیتیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے کتنے لوگوں نے آج قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ ہاتھ اٹھانا۔ آزو بازو میں دیکھو لوگ قرآن کریم کی کیسی ناقدری کرتے، کیسی ناقدری کرتے کہ انہوں نے پورا دن رات گزر گئی، قرآن کریم کو پڑھا بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں کی۔ کل قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اللہ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ ہر ایمان والا جب اللہ کے سامنے آئے گا تو قرآن کریم بھی آئے گا اور اپنا حق مانگے گا کہ آپ نے اس کو ایمان دیا تھا، اس کو قرآن دیا تھا، اس نے میری کتنی تلاوت کی، میرا حق ادا کیا کیا؟ پوچھے گا۔ اگر اس نے دنیا میں میرا حق ادا نہیں کیا تو مجھے میرا حق دلوایا جائے۔ قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ علماء کرام نے آپ کو بتایا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو زندگی میں ایک مرتبہ مکمل پڑھا جائے، یہ فرض ہے۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہر 40 دن میں اس کو مکمل کیا جائے۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانے بھی اور مانے بھی، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ آج جو لوگ کل کی رات گزر گئی، آج کا پورا دن گزر گیا، قرآن کریم کو کھول کر کے بھی نہیں دیکھا، اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی کرتے۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم کو امام صاحب کی دعوت کرنی۔ اب وہ شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ کی ہمارے گھر دعوت۔ امام صاحب نے دعوت قبول کر لی۔ جب گھر کھانا کھانے کے لیے گئے تو بیوی کچن میں تھی اور شوہر جو ہے چٹائی بچھایا، دسترخوان بچھایا، پانی لانے گیا، پلیٹ لانے گیا۔ اب جو دعوت میں کھانا کھلانا تھا، روٹی ہے، چاول ہے، سالن ہے، وہ لانے آنے گیا۔ امام صاحب جہاں بیٹھے تھے بازو میں ٹیبل پر کچھ روپیے رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ گیا تو امام صاحب نے وہ روپیے اٹھائے، دیکھا قرآن کریم رکھا ہوا تھا، اسے اٹھایا، قرآن کریم کھولا، اس میں وہ پیسہ رکھ کر کے اس کو وہاں پہ رکھ دیا۔ اب دعوت کھا لی، چلے آئے۔ امام صاحب کے چلے جانے کے بعد جب بیوی ادھر کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ پیسہ تو غائب ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا جی پیسہ آپ نے اٹھایا؟ تو بولے کیسا پیسہ؟ بولے یہاں رکھا تھا، میں نے رکھا تھا، اٹھانا بھول گئی تھی۔ اب بیوی نے بھی پیسہ نہیں لیا، شوہر نے بھی پیسہ نہیں اٹھایا، تو دونوں کے دل میں یہ بات آئی کہ امام صاحب لے گئے۔ برابر؟ اگر ہم ہوتے تو یہی سوچتے نا کہ امام صاحب آئے تھے، یہی بازو میں بیٹھے تھے، اور امام صاحب نے دیکھا موقع ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، امام صاحب نے اٹھا لیا۔ اب کیا کریں، دونوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے۔
بیوی نے شوہر سے کہا کہ تم جاؤ امام صاحب سے پوچھو کہ وہ پیسہ لے گئے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میری تو ہمت نہیں ہے امام صاحب سے پوچھنے کی۔ تھوڑے دن تک یہ تذبذب رہا، اس شخص نے اس مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی؟ بولے امام صاحب میرے گھر آئے تھے اور ہاتھ صاف کر کے گئے، ان کے پیچھے کیا نماز پڑھنا۔ کچھ دن گزرے، پھر میاں بیوی نے کہا کہ چلو جانے دو، اگر امام صاحب لے بھی گئے ہوں گے تو معاف کر دو۔ دونوں کا مشورہ ہوا، انہوں نے معاف کر دیا۔ پھر وہ شخص اس مسجد میں آنے جانے لگا، نماز پڑھنے لگا۔ ایک موقع آیا سال پورا ہونے پر، اس نے پھر کہا امام صاحب سے کہ امام صاحب آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ امام صاحب نے پھر قبول کر لی۔ اب جب گھر گئے تو گھر جانے کے بعد میاں بیوی نے مشورہ کر لیا تھا کہ امام صاحب سے پوچھیں گے، تو انہوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب پچھلے سال ہم نے آپ کی دعوت کی تھی، آپ ہمارے گھر آئے تھے اور ہم نے آپ کی ضیافت کی تھی، یہاں ٹیبل پر پیسہ رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ پیسہ اٹھایا تھا؟ امام صاحب رونے لگے۔ امام صاحب رونے لگے۔ یہ دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو پوچھنا مصیبت ہو گیا۔ ہم نے پوچھا، اب امام صاحب رونے لگے، اب کریں تو کیا کریں؟ ہمت کر کے شوہر نے پوچھا کہ امام صاحب رو کیوں رہے؟ ہمارے پوچھنے پر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو ہم کو معاف کر دینا۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہارے پوچھنے پہ نہیں رو رہا، مجھے رونا اس پر آیا کہ سال بھر کا عرصہ گزر گیا، یہاں پیسہ رکھا ہوا تھا، وہ پیسہ اٹھا کر کے میں نے قرآن کریم میں رکھ دیا تھا، اگر تم ایک مرتبہ بھی قرآن کریم اٹھاتے کھولتے تو تم کو تمہارا پیسہ مل جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے سال بھر قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے رونا اس پر آ رہا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی رونے کا مقام ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں چند لوگ ہیں جنہوں نے آج قرآن کریم کی تلاوت کی، اور ظاہر بات ہے اگر ہم نے آج نہیں کی تو ہر دن ہمارا ایسے ہی گزرتا ہوگا کہ ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی ناقدری ہے، اس کے حق کو ضائع کرنا ہے، اس لیے روزانہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا، کون کون پڑھے گا؟ کم لوگ اٹھائے۔ پڑھیں گے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا پارہ پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، پاؤ پارہ پڑھیں، جیسا جس کو وقت ملے، آدھا پارہ پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں۔ 1 پارہ پڑھنے میں جو حافظ نہیں ہے اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا، جو حافظ ہیں ان کو کچھ سہولت رہتی ہے، 2-5 منٹ پہلے ختم کر لیں گے، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اگر آپ یکمشت آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، ایک ساتھ 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 5 نمازوں کے آگے پیچھے اگر 4 رکوع بھی پڑھیں گے تو آپ کا پارہ پورا ہو جائے گا۔ یعنی فجر کی نماز کے لیے گئے، آپ 5 منٹ 10 منٹ تلاوت کر لیں، ظہر کے وقت میں 5-10 منٹ تلاوت کر لیں، عصر مغرب عشاء میں آپ 5-10 منٹ تلاوت کر لیں، تو روزانہ آپ کا 1 پارہ ہو جائے گا، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، آپ کا کسی کام میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور روزانہ آپ قرآن کریم کا 1 پارہ پڑھیں گے تو 1 مہینے میں آپ کا 1 قرآن مکمل ہوگا، اور 12 مہینے میں 12 قرآن آپ مکمل کر لو گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہر حرف پر 1 نیکی ملتی ہے، اور جو 1 نیکی کرے گا، جو 1 نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے 10 نیکی دیں گے۔
اور اگر یہی قرآن پاک نماز میں پڑھا جائے تو ہر حرف پر اللہ 100 نیکی دیں گے، اور یہ کم سے کم ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے اخلاص کے بقدر اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں بڑھا کر کے دے گا۔ آج آپ کو شاید اس کا پتہ نہ چلے، لیکن کل قیامت کے دن جب نام اعمال آئیں گے اور آپ کا نام اعمال قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے، اور لوگ آپ کے اوپر رشک کریں گے کہ یار کتنا خوش قسمت آدمی ہے، زندگی اس کو بھی ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی، لیکن اس نے تلاوت کے ساتھ گزاری، اس کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور میں نے کبھی قرآن کریم اٹھایا نہیں تھا، پڑھا نہیں تھا، تو آج یہاں اپنی گاڑی پھنس گئی۔ موت برحق ہے۔ جو ناستک اور دہریہ ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو دیکھتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس دنیا میں آنے والے ہمیشہ نہیں رہتے، سب کو جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھی اماں ابا مر گئے، اس کے بھی رشتہ داروں میں پاس پڑوس میں میت ہوتی رہتی ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتا، جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا، وہ بھی مرتا ہے۔ اس لیے ناستک اور دہریے لوگ بھی مانتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ جب یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے، تو ظاہر بات ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر اچھا بنگلہ رہنا چاہیے، وہاں پر اچھی سواری رہنا چاہیے، وہاں پر اپنے لیے راحتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس لیے آج اگر اس دنیا میں علماء کی اور حفاظ کرام کی قدر نہیں ہے تو علماء اور حفاظ کو اس بارے میں دبلا نہیں ہونا چاہیے۔ کل میدان محشر میں یہ علماء اور حفاظ ہی شہسوار ہوں گے، ان کی نکل پڑی ہوگی، یہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی لے کر کے جائیں گے۔ آج اس دنیا میں چاہے ان کی قدر نہ ہو، لیکن آخرت میں مقام و مرتبہ تو ان کا ہی ہوگا۔ آج تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کما کے لاتا ہے، ماں باپ کے نزدیک اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اور حافظ قرآن ہے تو اس کو دنیا والے کیا تنخواہ دیتے، معمولی تنخواہ دیتے ہیں، وہ بیچارہ تنگی میں گزارا کرتا ہے۔ ماں باپ ڈاکٹر کو اور ٹیچر کو زیادہ اہمیت دیتے، حافظ کو، عالم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن کل قیامت کے دن ان ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم جس کے گن گایا کرتے تھے اور جس کی تعریف کیا کرتے تھے، آج آخرت میں ہمارے کوئی کام نہیں آیا۔ کام آیا تو کون آیا؟ جس کو دنیا میں ہم مانتے نہیں تھے۔ اس لیے آج اس موقع پر میں ضمیر احمد ملا سر فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داروں کو اور آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا پروگرام جس میں حفاظ کرام کا اعزاز اور استقبال کیا گیا، آپ نے اس میں شرکت کی، آپ نے ان کو حوصلہ دیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ اس کا صلہ اللہ پاک آپ کو بھی دیں گے۔ اس لیے آپ نے جو تھوڑا بہت وقت دیا ہے یہ آپ کی زندگی کا قیمتی وقت ہے، اور آپ نے اس کو ایسی جگہ صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کارآمد اور مفید ہوگا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ میدان محشر میں جب اللہ پاک ان کو نوازے گا تو وہ بھی حیران ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان تک سارے لوگ جمع ہوں گے اور سب پریشان ہوں گے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے کرسی لگائی جائے گی، ممبر لگایا جائے گا،
ان کو بلا کر کے اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اور تاج کیسا ہوگا؟ جس کی روشنی چاند اور سورج کی طرح ہوگی۔ تو وہ سوچیں گے کہ زندگی میں تو کوئی ایسی نیکی کیا نہیں جس کی وجہ سے اتنا نوازا جا رہا ہے۔ وہ بھی پریشان ہوں گے اور حیرت میں پڑے ہوں گے کہ کیا بات ہے، کون سی نیکی ہم نے ایسی کی۔ فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ نیکی تمہارے نیک اعمال پر نہیں ہے، یہ نوازشات تمہارے اعمال پر نہیں ہے، تم نے اپنے بیٹوں کو دین قرآن کریم پڑھایا تھا، اس نے قرآن کریم پڑھا، اس نے قرآن کریم یاد کیا، قرآن کے تقاضوں پر عمل کیا، تو ان کے طفیل میں تم کو نوازا جا رہا ہے، طفیل میں نوازا جا رہا ہے۔ تو وہ بھی رشک کریں گے، کاش ہم بھی حافظ ہوتے تو ہمارے ماں باپ کو بھی ایسے ہی نوازا جاتا۔ اس لیے میں ہر مجلس میں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ خود خود حافظ بنو، خود حفظ کرو، خود حافظ بنو۔ کہتے ہیں نا کہ بل ہو تو اپنا، کسی کی محتاجگی نہیں۔ آپ قرآن کریم حفظ کرنا شروع کرو، چاہے آج آپ عمر کے طالب علمی کا زمانہ گزر گیا، آپ جو ہے آگے بڑھ گئے، شادی ہو گئی، کاروبار میں لگ گئے، لیکن آپ نیت کرو کہ میں قرآن کریم کا حافظ بنوں گا، اور آپ عمل کرنا شروع کر دو۔ ایک آیت، آدھی آیت، 2 آیت، 3 آیتیں آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ دو اور قرآن کریم حافظ بننے کی نیت سے یاد کرنا شروع کر دو۔ اگر آپ کی زندگی نے وفا کی تو آپ قرآن کریم کے حافظ ہو جاؤ گے، اور اگر زندگی پوری ہو گئی قرآن کریم حفظ مکمل نہیں ہوا تو حضور نے ضمانت دی، فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم حفظ کرنے کی نیت رکھتا ہو اور عمل شروع کر دیا ہو، اگر قرآن کریم کا حفظ مکمل ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ پاک اس کو حفاظ کے زمرے میں، حفاظ کی جماعت میں شامل کر کے اٹھائیں گے۔ اس لیے خود حافظ بنو۔ کتنے لوگ ہیں جو آج یہ نیت کرتے ہیں کہ میں قرآن کریم کا حافظ بنوں گا؟ ہاتھ اٹھانا، اللہ آسان کر دے۔ موت برحق ہے، موت برحق ہے، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج آپ نیت کر لو اور روزانہ اپنے 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت نکالو، ایک آیت یاد کرو۔ آج ایک آیت یاد کرو، کل دوسری آیت یاد کرو، پھر ایک آیت اور یہ آیت ملا کر کے دونوں آیت زبانی پڑھو، پھر تیسری یاد کرو، پھر تینوں پڑھو، پھر چوتھی یاد کرو، پھر چاروں پڑھو۔ ایسے 7 دن میں آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں، 6666 آیتیں۔ اب ظاہر بات ہے ہم کو 6666 دن زندگی کے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم نے روزانہ عمل شروع کر دیا، ایک آیت ہم نے یاد کرنا شروع کر دی۔ اگر اتنے دن ملنے سے پہلے ہمارا بلانا آ گیا، انتقال ہو گیا، اللہ حافظوں کے ساتھ ہم کو اٹھائیں گے۔ اور اگر ہم نہیں کر سکے، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ الحمدللہ ہمارے مالیگاؤں میں ایسا ماحول ہے کہ بچے ایک وقت اسکول جاتے، کالج جاتے، اور ایک وقت مکتب میں، مدرسے میں آ کر کے قرآن کریم حفظ کرتے۔ اور مالیگاؤں کے اندر بچے اور بچیوں نے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، مدرسے میں پورا وقت دے کر کے یا مکتب میں جز وقتی پڑھ کر کے قرآن کریم کے حافظ بنے، ان کی تعداد تقریباً 600 کے قریب ہے۔
کتنے بچے؟ 150 سے زائد، بلکہ 250 بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے مالیگاؤں میں۔ جمعیت علماء کی طرف سے ہم ہر سال پروگرام کرتے، اس سال بھی ہم نے پروگرام کیا تھا، اور جب بچوں کو ہم نے جمع کیا مدرسے اور مکتب میں حفظ کرنے والے، تو ان بچوں کی تعداد 396 تھی، اور کئی مکتب اور ایسے بھی نکلے کہ اس پروگرام کے بعد ان کے یہاں بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی۔ تو ایسے بچے اور بچیوں کی تعداد 600 کے قریب ہے۔ تراویح میں قرآن کریم سنانے کے لیے مسجد نہ ملے تو بھی گھبرانے کی یا نا امید ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ یاد کرو، آپ اکیلے تراویح پڑھ لو نا، نہیں پورا پارا پڑھ سکتے، جتنا یاد ہو جائے اتنا پڑھ لو۔ کوشش کرو کہ رمضان المبارک میں آپ پورا قرآن پاک نماز میں پڑھ لو، پھر وہ چاہے تراویح ہو یا دیگر نمازیں، آپ کب پڑھو۔ تراویح میں امام بنے یہ ضروری نہیں ہے، آپ تنہا اپنی نمازوں میں بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، تو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اور اگر اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکے، بچوں کے بچوں کو حافظ بناؤ۔ آج اسٹیج پر ایک بچے کا نام پکارا گیا، اعلان کیا گیا، تو اس کے دادا اس کا سرٹیفکیٹ اور اس کے جو ہے ٹرافی لینے کے لیے آئے، بتانے لگے کہ میں اس بچے کا دادا ہوں، اور میرا بچہ جو ہے پوتا جو ہے وہ مالیگاؤں گیا ہے، اس لیے میں آ گیا۔ اپنے بچوں کے بچوں کو حافظ بناؤ، اصل کمائی یہی ہے۔ دولت تو اللہ نصیب سے دیتے، اگر کسی کی صلاحیت اور محنت پر دولت ملتی ہے تو ہر محنت کرنے والا مالدار رہتا، ہر محنت کرنے والا۔ لیکن حمال کو آپ دیکھو، صبح سے لے کے شام تک حمالی کرتا ہے، وہ مالدار نہیں ہوتا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 11 بجے گھر سے نکلتے ہیں، آفس جاتے ہیں، 2 بجے تک کام کرتے ہیں، واپس گھر آ جاتے اور لاکھوں اور کروڑوں کے وارے نیارے ہو جاتے۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور خدائی فیصلہ ہے۔ اللہ نے جس کو امیر بنانا ہے امیر بنایا، جس کو غریب رکھنا ہے اللہ نے غریب رکھا، لیکن جس کو غریب رکھا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوگا، اللہ پاک اسے بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں غریب رکھا تھا، تو نے کبھی شکایت نہیں کی۔ تیرا بھائی مالدار تھا، تو نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو مالدار بنایا، مجھ کو غریب کیوں رکھا؟ تو نے کبھی شکایت نہیں کی، میرے فیصلے پر راضی رہا، جا تو جنت میں۔ وہ جنت میں جائے گا اور 500 برس تک جنت میں رہے گا، اس کے بعد اس کا مالدار بھائی جنت میں آئے گا۔ تو وہ مالدار سوچے گا میں بھی اس کی طرح دنیا میں غریب رہتا تو اچھا تھا۔ دنیاوی زندگی کتنی؟ اعمار امتی ما بین 60 و 70، حضور نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے۔ امیری اور غریبی کے فرق کی وجہ سے غریب آدمی 500 برس پہلے جنت میں جائے گا اور مالدار 500 برس کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو وہ مالدار سوچے گا کاش کہ دنیا میں بھی غریب رہتا تو اچھا رہتا۔ حساب کتاب تو دینا ہے، مالدار آدمی کو حساب بھی دینا پڑے گا۔ من این اکتسبہ وفیما انفقا، مال کہاں سے کمایا یہ بھی حساب دینا ہوگا، وفیما انفقا، اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے غریب آدمی میدان محشر میں سوچے گا اپنے سستے چھوٹے، تھوڑا کمائے محنت مزدوری کر کے جائز حلال طریقے سے اور اپنی ضرورت پر خرچہ کیے، حساب کتاب برابر۔ میں بہت بہت مبارکباد دوں گا جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور ان حفاظ کرام کو اور ان کے ماں باپ کو، کہ یہ اصل کمائی ہے، بس آپ اس کی حفاظت کی فکر کریں اور قرآن کریم کے تقاضے کو سامنے رکھیں،
روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس کا حق ادا کیا، کل قرآن کریم آپ کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن بھی آ کر کے سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے میرا حق ادا کیا اور میری دن میں رات میں تلاوت کی، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور وہ کہے گا اگر میں تیرا کلام ہوں اور تیری کتاب کا حصہ ہوں تو میری سفارش قبول فرما، نہیں تو اپنی کتاب میں سے مجھ کو نکال دے۔ اور اللہ پاک نکالیں گے نہیں، اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اس لیے خود حافظ بنے، نہیں تو اپنے بچوں کو حافظ بنائے، نہیں تو بچوں کے بچوں کو حافظ بنائے۔ اور آخری بات، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو مدرسوں میں، مکتب میں جہاں بچے حفظ قرآن پاک کرتے ہیں، آپ کسی بچے کے مکمل حافظ بننے تک اس کا خرچ برداشت کریں۔ حساب کتاب کا ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ ایک بچے کے حافظ بننے پر 1,00,000 سوا لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ کتنا آتا ہے بولو نا؟ 1,00,000 سوا لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ آپ 1,00,000 سوا لاکھ روپیہ کسی بچے پر خرچ کریں اور آپ کے تعاون سے، مالی مدد سے وہ حافظ بن گیا، انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔